یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. حضرت حسین کی بات چل رہی ہے. حسین کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. حسین کون ہے؟ پیارے رسول علیہ السلام کے جگر گوشہ بطول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بیٹے ہیں. آپ ان سے اتنی محبت فرماتے ہیں. اب میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی تھی خوشبو والی. حضرت انس بن مالک کی فرماتے ہیں, اس حدیث کے راوی وہ بھی ہیں. آپ فرماتی ہیں ایک دن اللہ کے رسول ہمارے پاس بیٹھے ہوئے, عصر کا وقت تھا, ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے. ہاں اللہ کے رسول گھر چلے گئے, ہم بھی اللہ کے رسول کے پیچھے گھر گئے. ہمیں کچھ کام پڑا, ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے من دقل بات, کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ انا انس بن مالک, یا رسول اللہ میں انس بن مالک, فداک ابی و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں, میں انس بن مالک آپ کا غلام آیا. آپ باہر آتے ہیں, آپ نے چادر اوڑھی ہوئی, آپ تھوڑے سے موٹے نظر آتے ہیں. تو میں سوال کرتا ہوں اللہ کے رسول جب میں آپ کو ملنے کے لیے آیا تھا, جب آپ عصر کے وقت تھے تو آپ تھوڑے سے پتلے تھے, اس وقت آپ موٹے سے نظر آ رہے ہیں. تو آپ اشارتاً مجھے فرماتے ہیں کہ اے انس بن مالک میرے اوپر سے چادر ہٹاؤ. میں نے چادر ہٹائی تو دائیں طرف میں نے کیا دیکھا؟ دائیں کندھے پر حضرت حسن کو سوار کیا ہوا, بائیں کندھے پر حضرت حسین کو سوار کیا ہوا, اور نیچے ان کو اتارا. اتارنے کے بعد ان کے سر سے جو ٹوپیاں تھیں ان کے کپڑا تھا ان کو اتارا. اتارنے کے بعد ان کے سر کو سونے لگ پڑے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک ایسا عمل کیا ہے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا, تو آپ نے یہ عمل کیسے کیا؟ فرمایا اے انس بن مالک, جب تمہیں خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے تم مدینے کی گلیوں میں جا کر خوشبو جا کے خرید کر لاتے ہو. تمہیں جب تمہیں سب سے اعلیٰ خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے تو میں محمد کا پسینہ لے کر کے جاتے ہو. لیکن میں جب محمد ابن عبداللہ کو خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے تو میری جو خوشبو ہے الحسن والحسین ریحانۃ فی الدنیا, دنیا کے اندر میری خوشبو اللہ نے حضرت حسن اور حسین کے سر میں رکھی ہے. مجھے جب خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے تو میں کبھی حسین کا سر سونگتا ہوں اور کبھی حسن کا سر سونگتا ہوں. میرے دوستو یہ ہے وہ حسین اور یہ ہے وہ حسن, اور یہ آپ کے باقی آپ کے داماد ہیں. سب کے کیا کہتے ہیں, اہل بیت کی بات چل رہی ہے. ان میں آپ کے جو سب سے لاڈلے داماد ہیں وہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی کے بھی کیا کہتے ہیں, علی کو پوت اور علی کو پوتراب آتے ہیں. ٹھیک ہے, علی کو جو ان کی کنیت ہے وہ پوتراب ہے. علی کو پوتراب آتے, علی کو لاجواب آتے, علی کا نام جمنا بھی, علی والے ثواب آتے, علی میاد جملت دا, علی شیر خدا دا ہے, علی دی ادا اندر مریضہ لے شفا دیے, علی کردار نبیہ دا, علی دستار بلیہ دے, علی محمد دا راہبر ہے, علی پرچار نبیہ دا, علی دشمن دے گھوڑے کو دے سکتا ہے لگام آپ کو, علی دشمن دے گھوڑے کو دے سکتا ہے لگام آپ کو, کدے دوزخ نہیں سڑ سکتا علی دا ہر غلام. حضرت علی کا غلام ہو, کسی صحابی رسول کا غلام ہو تو دوزخ میں نہیں سڑ سکتا. میرے دوستو اللہ کے رسول کے گھرانے کے کیا کہیں, اللہ کے رسول کے گھرانے کی کیا ہی اللہ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ, ان کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حسن کے بارے میں فرمایا حسن تو میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا. کس لیے کہا؟ حضرت ابوبکر خلیفہ بنے, حضرت ابوبکر نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد خلیفہ بنے. سب سے پہلے جب آپ کو خلافت ملی آپ ممبر رسول پر آئے. ممبر رسول پر آنے کے بعد آپ نے خطبہ دینا بھی شروع نہیں کیا. لوگوں نے کہا آپ خلیفۃ المؤمنین آپ خطبہ کیوں نہیں ارشاد فرماتے؟ کہا پہلے حسن اور حسین کو لے کر کے آؤ, پہلے ان کو میرے ساتھ بٹھاؤ پھر خطبہ دوں گا. لوگوں نے حسن اور حسین کو ڈھونڈا, آج آگے ممبر کی جانب دائیں طرف حضرت حسن کو بٹھایا, بائیں طرف حضرت حسین کو بٹھایا. جب خطبہ ارشاد فرما چکے لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیسا عمل کیا؟ تو کہا کہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں, بات میں نے جو کرنی تھی اللہ کے رسول کی کرنی تھی, جو میں نے بات کرنی تھی اللہ کے رسول کی کرنی تھی. میں تم میں سے جو شخص یہ چاہتا کہ وہ اللہ کے رسول کی بات کو سنے تو میں ابوبکر کی بات کو سنتا, لیکن اگر تم میں سے کسی کا یہ دل ہوتا کہ وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرتا تو میرا دل تھا کہ وہ حسن اور حسین کو دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی فرماتے ہیں, حضرت رسول مالک کی روایت یہ بھی مسند احمد ابن حنبل میں آئی ہے, حدیث حسن لذاتی ہے,
آپ فرماتے ہیں حضرت حسن سر سے لے کے ناف تک کمر تک حضرت حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت، اور کمر سے لے کے پاؤں تک حضرت علی کی مشابہت۔ جب حضرت حسن جا رہے ہوتے تو اکثر لوگ مشابہت میں پڑ جاتے، اکثر لوگ شبہ میں پڑ جاتے کہ یہ اللہ کے رسول جا رہے ہیں کہ حضرت حسن جا رہے ہیں، یعنی اتنی شباہت تھی، اتنی تمثیل تھی آپس میں۔ اور جب حضرت حسین آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سر سے لے کے کمر تک حضرت علی کے مشابہت اور کمر سے لے کے پاؤں تک حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت، جب چلتے تھے لوگ آپ کے پاؤں سے دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کے رسول چل رہے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ شان کیا کہنے لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گھرانہ بھی اعلیٰ، آپ خود بھی اعلیٰ، آپ کے اصحاب بھی اعلیٰ۔ ایک صحابی کی سیرت کو بیان کیا جائے تو یہ یقین کر لیں مطلب انتہائی مقام ہے۔ میں آپ کی ایک صحابی کے ارشاد میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک حدیث سن لیں ارشاد میں، اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانی، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانی، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے ایک کی بھی اقتداء کر لو گے تو وہاں جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے، اہتدیتم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ہدایت یافتہ بندہ کہاں جاتا ہے؟ جنت میں جاتا ہے۔ میرے دوستوں میں اپنے جو میرا موضوع ہے اس کو میں مختصر کر رہا ہوں، کچھ چیزیں بھی میں نے آپ کو سمجھانا۔ آج کل جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، میرے بزرگ سامنے بیٹھے ہیں، بڑی عمر کے لوگ، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھتا ہوں، میں نے آپ کے سامنے کہا ہے حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو یا تو سیکھے یا سکھائے، یا تو قرآن کو خود پڑھتا ہو یا پڑھائے، خود سیکھتا ہو یا دوسروں کو سکھاتا ہو، یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ چار گھڑی کی مثال کی طرح لے ملتان کا ایک علاقہ ہے، چھوٹی سی بستی ہے، وہاں پر بھی ایک لوگوں نے مسجد بنائی، مسجد بنانے کے بعد وہاں پر ایک قاری صاحب کو انہوں نے بندوبست کیا۔ اب قاری صاحب کو وہ جگہ نہیں ملتی تھی، انہوں نے کہا کہ قاری صاحب کو جو ہے بلوایا جائے۔ سب سے پہلے قاری صاحب کو بلوایا گیا، ان کا ٹیسٹ لیا گیا، ان کو کہا کہ جی آپ امامت ہماری کروائیں۔ تو معزز کے بیٹی صاحب نے بیٹھی ہوئی، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دے سکیں، لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کو 2 وقت کا 3 وقت کا کھانا ضرور دیں گے۔ میرے دوستوں یہ واقعہ دل کی تختی پر لکھ کر لے جانا، آج کل جو ہمارے حالات چل رہے ہیں بالکل اسی کے برعکس کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر جو ہمارا معیار کامیابی ہے یا جو ہمارا کامیابی کا معیار ہے، ہم بچے کو ایک اچھا ڈاکٹر تو بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی بیٹی کو انگلش تو سکھانا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنی بچی کو عربی سکھانا نہیں چاہتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عربی سے محبت کرو، میری زبان عربی، اہل جنت کی زبان عربی، اللہ کی زبان اللہ عربی میں بات کریں۔ فرمایا مرنے کے بعد ہر انسان کی زبان عربی۔ تو وہ وہاں پہ بستی میں اب جو امام صاحب تھے انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا میرے پاس بھی اور کوئی جگہ نہیں ہے، تو میں بھی چلو 2 وقت کا کھانا تو صحیح، کھانا تو کھاتا رہوں گا۔ اب آپ آگے، اب ہر بندے نے جو مسجد کے کمیٹی کی برات ہیں تو صدر صاحب اٹھے، انہوں نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگا لی کہ اس فلاں جگہ یعنی 4 جڑی کے اندر فلاں حضرت صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھائی بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، تو یہ ایک دن یہ کھانا کھلائیں گے، یہ کھلائیں گے، یہ کھلائیں گے۔ تو باری لگی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وقت گزرتا گیا میرے دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو اب دوبارہ سے اعلان ہوتا ہے کہ ایک بندہ سحری کو کرائے گا، ایک بندہ افطاری کرائے گا۔ میرے دوستوں ذرا غور سے بیٹھیے، بڑے غور سے اس بات کو سنیے گا، اتنی دردناک بات ہے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، کمیٹی کے ممبران نے اٹھ کر کہا، انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا، ایک لسٹ بن گئی کہ فلاں دن جو ہے وہ حضرت صاحب سحری کرائے گے امام صاحب، دوسرے دن حضرت صاحب جو ہے وہ افطاری کروائے گی۔ تو باقاعدہ کمیٹی ایک تشکیل دے دی گئی۔ کمیٹی کے تشکیل دینے کے بعد امام صاحب ایک گھر میں جاتے ہیں، صبح سحری کر کے آتے ہیں، ایک گھر میں جاتے ہیں، افطاری کر کے آتے ہیں۔ مطلب پوچھتا گیا، گاؤں کے اندر ایک بڑے چودھری صاحب بھی تھے، نمبردار تھے گاؤں کے اندر، ان کے پاس بڑا پیسہ تھا، بڑی جان و عظمت تھی، مال تھا، لیکن اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ ایک دن ان کا بھی نمبر لگا، ان کے گھر میں گئے، جا کر کے کھانا کھایا، افطاری کا وقت تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جب واپس آئے تو وہ چودھری صاحب کی بیوی کہتی ہے کہ حضرت کوئی سب میرا بات سنیے، امام صاحب ہمارے ساتھ دھوکہ کر کے چلے گئے۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ اب چودھری صاحب صف اول کے نمازی ہیں، پیچھے بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، صف اول کے نمازی ہیں، 5 وقت کے بعد جماعت نمازی ہیں، نیک سیرت انسان ہیں۔ تو بیوی کو پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ بیوی کہتی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر 50,000 روپیہ پڑا تھا، تو وہ
اٹھا کر کے لے گئے. اولاد ہماری ہے نہیں, میں پردہ کرتے ہوئے اندر گئی نہیں. یا آپ تھے یا امام صاحب تھے, آپ نے اٹھایا نہیں, امام صاحب لے کے چلے گئے. اب میرے دوستوں چودھری صاحب نے غیرت کے بارے امام صاحب سے بات کرنا چھوڑ دی. ان کے پیچھے نماز جو صف اول پیچھے بالکل تکبیر اللہ کے ساتھ اقامت کہہ کر نماز ادا کرتے تھے, انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی. یہ دل کی تختی پر لکھ کر لے کر جانے والا واقعہ ہے میرے دوستوں. انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی. جب امام صاحب جماعت کروا چکے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ آتے اور جماعت کروا جو ہے نا وہ نماز پڑھ کر چلے جاتے. پورا سال گزر گیا, دوبارہ ایک رمضان المبارک کا مہینہ آیا, سب کی باری لگی, دوبارہ نمبر آگے چودھری صاحب سے سوال. چودھری صاحب نے دوبارہ جو ہے وہ گرفتاری کروائی. اب چودھری صاحب کہتے ہیں کہ حضرت میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ سوال کریے. وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میں پتہ ہے آپ کو کہ میں نے پورا سال آپ کے پیچھے نماز نہیں لگایا. امام صاحب کہتے ہیں مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ نے پورا سال پچھلے رمضان کے بعد میرے پیچھے نماز ادا نہیں کی, تو وجہ کیا؟ چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے وجہ کیوں نہیں پوچھی؟ کہا میں غریب انسان ہوں. میں نے کہا چلو 2 وقت کا کھانا لگا ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ ناراض ہو, میں آپ سے سوال کروں اور مجھ سے مجھے آپ یہاں سے نکال دیں تو آگے میرا کوئی ہے. دنیا کے اندر جس مولوی کے لیے, جس امام مسجد کے لیے ایک ایم پی اور ایم ایل اے آ جائے تو ہم اپنے صوفے خالی کر دیتے ہیں, ہم اپنے ڈرائنگ رومس خالی کر دیتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہم اپنی ایک کرسی بھی خالی نہیں کرتے. ان کی قیمت تو اللہ قیامت کے دن لگائے گا نا, جب قرآن اہل قرآن کو اللہ بلائے گا اور اہل علم کو اللہ بلائے گا, اور عالم جو ہے عالم علم والا شخص اللہ اس کو بلائے گا. تو اب چودھری صاحب کہتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ پچھلے سال ہمارے گھر پہ آئے تھے, آپ نے افطاری کی تھی, آپ 50,000 روپیہ ہمارا وہاں پر بھرا ہوا تھا, آپ اٹھا کر کے لے گئے. اب امام صاحب رونے لگ پڑے میرے دوستوں, چاچڑی کے بھائیوں, امام صاحب رونے لگ پڑے. میرے بڑے بیٹھے سارے, میں تو طالب علم ہوں, آپ کی عمریں گزر گئی ہیں, آپ نے اس کو دل پہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے آج کے حالات ایسے ہیں کہ ہر بندہ مہنگائی کر رہا ہے, اور آج ہم نے کبھی کھول کر نہیں دیکھا. امام صاحب رونے لگ پڑے. چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو بے آبرو بے عزت تو نہیں کیا, میں نے آپ کے ساتھ, میں نے کسی نمازی کے سامنے یہ بات تو نہیں کی کہ امام صاحب 50,000 روپیہ اٹھا کر کے لے گئے. میں نے یہ کسی کے سامنے بات تو نہیں کی, میں پورا سال آپ کے ساتھ نہیں بولا, الگ بات ہے. میں نے آپ کے پیچھے نماز ادا نہیں کی, الگ بات ہے. لیکن کیا میں نے یہ بات کہی ہے آپ کو کہ میں نے کسی کے سامنے آپ کو بے عزت تو نہیں کیا؟ امام صاحب نے آگے جو کلمات کہے, یقین کریں اگر تو اہل دل بیٹھا ہو تو دل رونے لگ پڑتے ہیں کہ ہمارے حالات آج پاکستان کے کیا, عالم اسلام کیسے ہیں. یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں, ممبر رسول پر بیٹھ کر وہ بیگ باغ کو پانی کی سے نہیں سنا رہا, اور اہل سنت کی بات اور ایسا سچا واقعہ بتا رہا ہوں کہ جو بالکل ہوا ہے, جو بالکل 100% ٹھیک. امام صاحب رونے لگ پڑتے ہیں. جب سب کہتے ہیں کہ میں نے آپ پر کوئی زیادتی تو نہیں کی. امام صاحب کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے مجھ پر الزام لگایا, میں اس بات سے نہیں ہو رہا, آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں 50,000 روپیہ اٹھا کر کے لے گیا. میں نے روز اس بات پر رہا ہوں کہ پورا سال ہو گیا آپ نے قرآن اٹھا کر نہیں دیکھا. تو سب کہتے ہیں مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا کہ چودھری صاحب پچھلے سال جب میں آپ کے گھر میں آیا تھا تو 50,000 روپیہ واپس واقع ہی آپ کے گھر میں پڑا تھا, اس الماری کے اندر. الماری کا دروازہ کھلا تھا اور وہ پنکھا چلا ہوا تھا, ہوا سے پیسے اڑ رہے تھے. میں نے 50,000 روپیہ اکٹھے کیا, میں نے گنا, گن کے بعد کرنے کے بعد میں نے قرآن کا پہلا ورقہ, پہلا جو صفحہ اس کو اٹھایا, اس کے نیچے میں نے اس کو رکھ دیا اور میں آپ کو بتانا بھول گیا, میں نے چلا گیا. چودھری صاحب جاتے ہیں اس الماری کے پاس, اس الماری کے پاس جا کر کے جب قرآن کو اٹھاتے ہیں, پہلا صفحہ اٹھاتے ہیں, اس میں سے 50,000 روپئے. میرے دوستوں بتاؤ کہ ہمارے حالات آج ایسے ہیں کہ نہیں؟ قرآن ہمارے گھروں کے اندر پڑا ہوا ہے. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. دنیا کے اندر ہم نے معیار کامیابی کیا رکھ لیا ہے, کوئی اچھا ڈاکٹر بن جائے, کوئی اچھا انجینئر بن جائے, کہتے ہیں بڑا کامیاب ہے. میرے دوستوں قرآن پڑھو, قرآن اس بندے کو اچھا کامیاب نہیں کہتا. قرآن کہہ رہے ہیں, اللہ صاف فرما رہے ہیں, فمن زحزح عن النار, جو بچا لیا گیا اس دن آگ سے, وادخل الجنت, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز. اگر آپ عربی کو جانتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا قد قسمیاں ہوتے ہیں, اللہ قسم اٹھا کر کے بیان فرما رہے ہیں. قد کے شروع میں فا آ جائے تو 2 دفعہ اللہ قسم اٹھا کے بیان فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن جو جہنم سے بچا لیا گیا, اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس, ہے لوگوں, قیامت والے دن جو جہنم سے آگ سے, النار آگ سے بچا لیا گیا, وادخل الجنت, اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا, فقد فاز,
میں اللہ کہہ رہا ہوں، میں اللہ ہونے کے بعد مجھے کوئی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ کی طرف، اللہ ہماری طرف متوجہ ہو کے کہہ رہی ہے، کیونکہ انسان کی سائیکو ایسی ہے کہ یہ جب تک قسم اٹھانا بندہ اٹھائے بندہ مانتے نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایک قسم کہتے ہو، میں فقط کہتا ہوں 2 دفعہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ بندہ حقیقت پہ کامیاب ہے۔ جس جو قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ حقیقت پہ کامیاب ہے۔ اب آتے ہیں دنیا کی طرف کہ دنیا کے اندر اگر ہم ڈاکٹر بنتے ہیں تو اس کا ہمیں معاوضہ ملتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کی فیس بڑی اچھی ہوتی ہے، بہت اچھی فیس ہے اس کی، وہ 2-2 ہزار روپے 5-5 ہزار روپے بھی وصول کرتے ہیں صرف چیک اپ کا، وہ وصول کرتے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک عالم دین ہو، ایک حافظ قرآن ہو، وہ جب قرآن پڑھتے ہیں، آپ اپنے بچے کو جب قرآن پڑھنے کے لیے یہاں پر بھیجتے ہیں تو ظاہری بات ہے معاوضہ تو نہیں نہ ملتا۔ اب دنیا کی کرنسی پر انسان کا جو مائنڈ جو ٹکا ہوا ہے وہ دنیا کی کرنسی پر ٹکا ہوا ہے کہ میرا بیٹا ایک اچھا ڈاکٹر بنے گا تو اچھے پیسے کمائے گا، میرا بچہ ایک اچھا انجینئر بنے گا تو اچھے پیسے کمائے گا، ایک اچھا بزنس مین بنے گا تو اچھے پیسے کمائے گا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ایک اچھا انجینئر بھی بننا چاہیے، مسلمانوں کی اس کی ضرورت ہے، ڈاکٹر بھی بننا چاہیے، لیکن سب سے پہلے ہمیں ایک اچھا مسلمان بھی تو بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے۔ میرے دوستوں، ایک بچہ آتا ہے قاری صاحب کے پاس، مسئلہ آپ کو سمجھا کے جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ ایک بچہ آتا ہے قاری صاحب کے پاس، مولانا نبی اللہ صاحب کی مثال لے لی، آ کر کے ان سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر کے اندر بچے کی جو تربیت ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ بیٹا بڑا ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے بڑا انجینئر آپ نے بننا ہے، آپ دنیا کے اندر جائیں، آپ نے پی ایچ ڈی بننا ہے، آپ نے اپنے کسی بھی سبجیکٹ کے اندر آپ نے اس میں ایم فل کرنا ہے، آپ نے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بننا ہے، آپ کامیاب ہو جاؤ۔ بچے کے ماں باپ نے اس کی ذہنی تربیت کی ہوئی ہے، لیکن جب بچہ اب بچہ سوال کرتا ہے کہ ابا جان جب یہ میں بن جاؤں گا تو مجھے ملے گا کیا؟ تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا بڑے پیسے ملیں گے، بڑا اسٹیٹس ملے گا، گاڑی ہوگی، کوٹھی ہوگی، لوگ سلام کریں گے۔ بچہ آتا ہے قاری نبی اللہ صاحب کے پاس، کہتا ہے قاری صاحب پڑھاتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ کو اس پہ حدیث متفق علیہ روایت بھی سنا دوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، امام مسلم نے روایت کیا، امام بخاری نے روایت کیا، حدیث متفق علیہ، ایک بندہ ہے، اس کو اللہ عذاب قبر میں مبتلا فرما رہے ہیں، اس کا بیٹا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے، جب وہ بولنے کے قابل ہوتے ہیں تو جب مسجد میں جاتا ہے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اس کے باپ کی قبر سے عذاب قبر کو اٹھا لیتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں یا اللہ میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں، میرے عذاب قبر کو کیوں اٹھایا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آئی تیرے بچے نے پہلے دن جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ اللہ اس نام اللہ کی میرا نام پکارا تو مجھے حیا آئی کہ میں کوئی میرا نام پکارے، کوئی میرا نام پکارے، میں تجھ پر عذاب دوں۔ میں نے تیرے بچے کی نسبت سے اس نے بسم اللہ پڑھے، میں نے تجھے بخش دیا۔ میرے دوستوں، بچہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ کہتا ہے قاری صاحب یہ بسم اللہ کے بدلے کیا ملے گا؟ تو وہ کہتے ہیں قاری صاحب بیٹا یہ بسم اللہ لاکھوں کروڑوں سے بڑھ کر ہے۔ اب بچہ باہر جاتا ہے، راستے میں 4 دن سے اندر جاتے ہوئے اس کی جوتی ٹوٹ جاتی ہے، وہ ایک موچی کے پاس جاتا ہے، جا کے اس سے سوال کرتا ہے بچے کی جیب میں پیسے دیں گے، وہ سوال کرتا ہے موچی کو، کہتا ہے بھائی جان میرا جوتا سی دے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کو گانٹ لگا دیتا ہوں لیکن اس کی 50 روپیہ 100 روپیہ 200 روپیہ لگیں گے اس پر۔ وہ کہتا ہے میں آپ کو لاکھوں روپیہ دوں گا، بچہ کہتا ہے، تو کہتا ہے بڑی بات ہے، موچی کے ذہن میں آتی ہے، موچی پیشہ وہ کہتا ہے بڑی بات ہے، مجھے لاکھوں روپیہ ملے گا ایک جوتی پر، اس کو سی دیتے ہیں۔ سینے کے فوری بعد جب وہ اس سے پیسے مانگتے ہیں تو وہ کہتا ہے آپ مجھ سے یہ آیت مبارکہ سن لیں، میرے استاد نے پڑھائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بندر کے جانے ادرک کا سوال، اس کو کیا پتا کہ بسم اللہ کیا ہے؟ جو دین سے نا آشنا ہے اس کو کیا پتا بسم اللہ کی قیمت اور قدر و قیمت کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں پیسے دو پیسے، وہ کہتے ہیں اس کی قدر و قیمت لاکھوں کروڑوں سے بڑھ کر ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، موچی کہتے ہیں، وہ دوبارہ اس کی جوتی لیتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں۔ بچہ واپس قاری نبی اللہ صاحب کے پاس آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے قاری صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ قاری صاحب اس کو ایک ہیرا دیتے ہیں، ایک لال موتی دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیٹا جاؤ سبزی کے پاس، سبزی فروش کے پاس، تو اس کے پاس جاؤ اور سبزی خرید کے لاؤ 1 مہینے۔ وہ جاتا ہے اور سبزی خریدتا ہے، جب بل بن جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی 10,000 روپیہ پڑے۔ وہ کہتا ہے یہ لال لے لیں، یہ موتی یہ بہت قیمتی ہے، اس کو آپ رکھ لیں، تو اس کو آپ کے کروڑوں میں آپ کو ملے گا۔ اب اس کو اس کی پہچان نہیں، وہ کہتا ہے مجھے 10,000 روپے دے، یہ رکھ اپنا موتی اور لے جا اپنا سارا کچھ اور میرا سامان میری ساری واپس کر دو۔ بچہ پھر واپس قاری نبی اللہ کے پاس آتا ہے، وہ پھر
بچہ کہتا ہے کیسا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو کیسا کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ اب کریانہ والے کے پاس جاؤ اور گھر کے راشن کا سامان لے کر کے آؤ، اسی لال سے تمہیں لے کر آئے۔ وہ مہینے بھر کا راشن خریدتے ہیں، خریدنے کے بعد جب بل بنتا ہے 10,000 کا بنتا ہے، تو وہ جب بل دینے لگتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ لال لے لو، یہ موتی لے لو، یہ بہت قیمتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ یہ لے جائیں یہاں سے، مجھے 10,000 روپے چاہیے، میرا سامان واپس رکھ دو۔ کیوں؟ اسے بسم اللہ کی قدر و قیمت معلوم نہیں۔ بچہ واپس کر نبی اللہ صاحب کے پاس آتا ہے، آ کر جب وہ سوال کرتا ہے کیسا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو بھائی صاحب کہتے ہیں بیٹا اب تمہیں سمجھ آئے گی، اب اس لال کو اور موتی کو لے جاؤ اور لے جا کر کے صرافہ بازار کے اندر لے جاؤ، کسی سونار کے پاس لے جاؤ۔ وہ صرافہ بازار کے اندر لے کر کے جاتا ہے، اس موتی کو صرافے کو، اس صرافہ جو ہے وہ سونار کو دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بیٹا یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ کہاں میرے استاد نے دیا ہے۔ تو کہا کہ اس کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ یہ جو ہماری پوری صرافہ بازار جو مارکیٹ ہے نا، وہ اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی، تم اسے انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کے جاؤ، اس کی قیمت وہاں پر تمہیں ملے گی۔ اب بچے کو سمجھ آتی ہے، اب آپ کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ جو ڈرگ ٹریڈ ہے اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہے دنیا کی کرنسی۔ قرآن بیٹا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہر لفظ کے بدلے دیتے ہیں 10 نیکیاں، یہ ہے آخرت کی کرنسی۔ اس کی قدر و قیمت اللہ آخرت میں لگائیں گے قیامت کے دن، جب حافظ قرآن کو اللہ کہیں گے آپ اور پڑھتا جا، جب سارے فرعون بھی کھڑے ہوں گے اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہنے والے، اور سارے زمین فروش بھی کھڑے ہوں گے، اور بڑے بڑے حکمران جو کہتے تھے کہ ہمارے بغیر تو پاکستان کیا عالم اسلام کا نظام نہیں چل سکتا، جو کرپشن کرتے تھے، جو سارے کے سارے کھڑے ہوں گے، اور جن کے آنے کے لیے ہم سب کو اٹھا دیتے ہیں، ہم اپنے سب کو اٹھا دیتے ہیں کہ بھائی اٹھ جاؤ، ایم پی ایس صاحب آ گئی ہے، ممبر آف پروونشل اسمبلی آ گئی ہے، ممبر آف نیشنل اسمبلی آ گئی ہے، سینٹ کا کوئی ممبر آ گیا اٹھ جاؤ، لیکن ایک حافظ قرآن آتا ہے، ایک مولوی آتا ہے، تو اس کے لیے کوئی بندہ اپنی سیٹ خالی نہیں کرتا، وہ سب پیچھے بیٹھتے ہیں، اس دن اللہ ان کی قدر و قیمت لگائیں گے۔ میرے دوستوں جب حافظ قرآن سے اللہ کہیں گے سارے کھڑے ہوں گے، ازل سے لے کے اب تک نگروں بھی کھڑا ہوگا، جس کے خزانوں کی چابیاں 100 اونٹ اٹھاتے تھے وہ بھی کھڑا ہوگا، اپنے آپ کو فرعون کہنے والا اور اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی قیمت کہنے والا کہ میرے بغیر تو اس دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، وہ بھی کھڑا ہوگا۔ اللہ آج ایک حافظ قرآن کو بلائیں گے اور کہیں گے آج میرا پروٹوکول میں ان کو دکھاتا ہوں، دنیا میں تو تیرے پروٹوکول نہیں نہ کرتے، آج میں دکھاتا ہوں۔ میرے دوستوں لاسٹ آخری بات ہے، اس کے بعد باقی کلمات ہے میرے دوستوں، وقت ہو چکے ہیں بالکل، تو میں آخری بات یہ آپ سے جو ایک اور میں آپ سے باقاعدہ مطلب خاص کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ میں اگر کسی کا جنازہ پڑھاؤں گا یاد رکھ لیں میں نے وہ جنازہ پڑھانا نہیں، مولوی صاحب کو آپ کے جنازے سے آپ میں سے تو فوت ہو جاتے ہیں، میں فوت ہو جاتا ہوں، مجھے مولوی صاحب سے کیا غلط ہے، مولوی صاحب کو مجھ سے کیا غلط ہے؟ اپنے بچوں کو کم از کم اتنا تو پڑھا کے جائیں کہ آپ فوت ہو تو کم از کم آپ کو وہ جنازہ پڑھا سکیں، اتنا تو دین اس کو لے کے جائیں، کم از کم اتنا تو اس کو پتہ ہونا چاہیے، دین کے مبادیات تو اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ پاکستان ہی کا ایک واقعہ ہے میرے دوستوں، سچا واقعہ ہے، ایک جاہل اور ایک ان پڑھ آدمی ہے، زمین اس کی بڑی ہے، اس نے اپنے بیٹے کو بہت پڑھایا، اس نے ایم فل کروایا، پھر ڈاکٹریٹ ان فلاسفی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے اس نے اس کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھیجا، وہاں سے بچے نے جو ہے نا وہ پی ایچ ڈی کی، وہاں سے اس کو کال آئی کہ بیٹا تیرے باپ کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے، تیرا باپ بہت ہو چکا ہے۔ اب وہاں آنے اور جانے میں ظاہری بات ہے کافی فرق ہے، 2-3 دن لگ جاتے ہیں اس کو جلدی آنے میں بھی، لیکن پیچھے اس کے باپ کو جو ہے وہ دفن کر دیا گیا۔ وہ جب ایئرپورٹ پر اترتا ہے تو پھولوں کا ایک بکے لیتا ہے، اس کو اتنا نہیں پتا کہ خوشی کے موقع پر وہ پھولوں کا گلدستہ لیا جاتا ہے یا غمی کے موقع پر لیا جاتا ہے، کیوں؟ دنیا کے علم پڑھایا نا، دین تو اس کو پڑھایا ہی نہیں۔ وہ آتے ہیں باپ کی قبر پر، اس کو آ کے رکھتے ہیں، رونے لگ پڑتے ہیں۔ اس کو دل کی تختی پر میرے دوستوں لکھ کر لے جائیے گا، آ کر اس کو باپ کے قبر پر رکھتے ہیں، رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ابا جان آپ نے اپنی زمین بھی بیچ دی اور مجھے آپ نے دنیا کا علم سکھایا، میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے میں نے ڈاکٹریٹ ان فلاسفی کی ہے، میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر کہلاتا ہوں، میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں، لیکن آپ مجھے دین کا علم اتنا بھی نہیں سکھا کے گیا، واللہ اللہ کی قسم میں تو آپ کے جنازہ کی دعا بھی نہیں جانتا کہ آپ کے یہاں پر کھڑا ہو کر دعا کر سکیں۔ میرے دوستوں کم از کم ہم اپنے بچوں کو اتنا تو دین سکھا کے جائیں کہ ہمارے بندے کے بعد ہمارا وہ جنازہ کھڑا سکے۔
ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بن سکے. تو میرے دوستوں انہی کلمات پر میں آپ سے بات بھی کرتا ہوں. اپنے بچوں کو, بڑے بیٹھے ہیں سارے, میرے بزرگ بیٹھے ہیں, یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں, ان کی جو ہے وہ عمر بھی ماشاء اللہ کافی ہے, بال بھی سفید ہیں. احمد ابن حنبل کی روایت ہے, حسن لغیری ہے, صحیح کے قریب ہے. حسن لذاتی ہی جو حدیث ہوتی ہے وہ سب سے اچھی قسم کی ہوتی ہے. تو اس میں اتنی پیاری حدیث ہے, آپ سن کر آپ کا دل خوش ہونا چاہیے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ, میں آپ اس کو مختصر بیان کر رہا ہوں, حدیث لمبی ہے, کہ جب بندے کے بال سفید ہوتے ہیں تو اللہ اسے حیا کرنے لگتا ہے. اور فرمایا جب بندہ 90 سال ہو جاتا ہے, واللہ العظیم ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں میرے دوستوں, جب بندہ 90 سال کے 90 سال کے الفاظ آگے ہیں, اللہ فرماتے ہیں جب بندہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, یہ جو 2 نگران فرشتے بیٹھے ہیں, اللہ ان سے فرماتے ہیں اس کی 90 سال عمر ہو گئی ہے, اس کا معاملہ میرے ساتھ ڈائریکٹ کر دو, آج کے بعد ہے فرشتوں اس کی نیکیاں لکھنا ہے, اس کے گناہ نہ لکھنا. لیکن ہمارا 90 سال کا لوگ جو بوڑھا ہے, ہمارا باپ دادا جو ہو رہا ہے, وہ 90 سال کا ہو کر بھی داڑھی ہر جمعے کو داڑھی کٹوا کر آتا ہے اور اس پر اس طرح پھروا کر آتا ہے, اللہ اس سے بھی حیا کرتا ہے. میرے دوستوں بڑے بھی تھوڑا سا دیکھیے, چھوٹوں کو بھی دیکھیے. اسی بات پر اتفاق کرتا ہوں, ملے گی جنت پیے گے کوثر, ملے گی جنت پیے گے کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا, نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. وَأَخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سنتے اللہ فرمائے.